اگر آپ قانون مفرد اعضاء کی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تو ابھی پلے اسٹور پر جائیے، سرچ میں قانون مفرد اعضاء اردو یا انگلش میں لکھیں، یہ والی اپلیکیشن اس پر کلک کریں اور انسٹال کریں۔ اس ایپ میں آپ کو قانون مفرد اعضاء، طب یونانی سمیت دیگر طب و صحت کی بے شمار کتابیں، تازہ ترین تحقیقات کی اپڈیٹس ملتی رہیں گی۔ السلام علیکم ناظرین۔ اچھا، ایک بھائی نے کمنٹس میں لکھا ہے کہ کالے یرکان کے بارے میں آپ بتائیں۔ تو دیکھیں، یرکان جو ہے نا جی، کالا یرکان جس کو ہیپاٹائٹس سی کہتے ہیں اور بی کو بھی کالا کہہ دیتے ہیں تو سی کو بھی کالا کہتے ہیں۔ یہ دراصل یرکان کیا ہے؟ آپ نے ہاسپٹل میں جب آپ گئے ہوں گے تو وہاں جو انہوں نے کاغذ دیواروں کے ساتھ لگائے ہیں تو وہاں لکھا ہے ہیپاٹائٹس جگر کی سوزش، یہ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے۔ تو ہے بھی حقیقت کہ جتنی بھی لمبی چوڑی بحث آپ ہیپاٹائٹس پر کر لیں، جتنے بھی اکابرین سے، بڑے لوگوں سے آپ بحث کر لیں، حکمات سے بحث کر لیں، اس کا جو نتیجہ ہے نا اس بحث کا، وہ جگر کی سوزش نکلتا ہے۔ تو جگر جو ہے، جب بھی جگر میں سوزش آتی ہے تو اپنی ذاتی تحریک، جگر کی اپنی ہی تحریک سے، یعنی جگر تیز ہو جاتا ہے، جس طرح ایک چیز سپیڈ پکڑ جاتی ہے تو زیادہ صفرا پیدا ہوتا ہے، زیادہ جگر کام کرتا ہے، تو جگر کر کے وہ جو اپنا مادہ صفرا زیادہ پیدا کر دیتا ہے، اس صفرا کا جسم میں بگاڑ ہو جاتا ہے، اس کو وہ نکلتا نہیں ہے، پیدا زیادہ ہوتا ہے جسم میں تو جسم سے خارج کم ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں گرمی اور خشکی۔ گرمی خشکی سے جگر کے اوپر سوزش آ جاتی ہے، پہلے جگر پھیلتا ہے پھر بعد میں سکڑ جاتا ہے۔ جب جگر میں سوزش آتی ہے زیادہ، وہ پہلی اس کی وہ ہوتی ہے بی، ہیپاٹائٹس بی ہو جاتی ہے، جب سکیڑ ہو جاتا ہے تو پھر وہ سی میں چلا جاتا ہے کہ سی ہو گیا۔ جیسے آگ پر رکھیں آپ، ایک بوٹی رکھ دیں بھوننے کے لیے، پہلے وہ موٹی ہوگی تھوڑی، پھر وہ سکڑنا شروع ہو جائے گی، حرارت کی وجہ سے سکڑ جائے گی تو پھر وہ سی ہو گیا۔ بنیاد اس کی وہی ہے جو گرمی اور خشکی۔ اب جو ہماری بزرگوں نے رہنمائی دی ہے کہ گرمی خشکی کو گرمی تری میں بدل دیں۔ تو گرمی تری میں کیا ہے؟ ایک بہت ہی سادہ نسخہ ہے، 3 ماہ آپ کھائیں آدھا چمچ، یقیناً انشاءاللہ ہر ہیپاٹائٹس کا وائرس بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ ڈیڈ تو انشاءاللہ 1 ماہ میں ہو جائے گا، سی بھی ہو جائے گا، بی بھی ہو جائے گا۔ بی کو سی کو دونوں کو ایک ہی دیں، ایف تک بھی آپ چلے جائیں پھر بھی یہی نسخہ کام دے گا انشاءاللہ، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت آسان چیز ہے، یہ 100 روپیہ زیادہ خرچہ آئے گا انشاءاللہ آپ کا۔ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کا بقیہ حصہ دیکھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا کر نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں۔ یہ اس طرح لے لیں کہ سونڈ ہوتی ہے، خشک ادرک سونڈ ہوتی، وہ لے لیں 50 گرام۔ نوشادر جو ہے 3 طرح کا ہوتا ہے، یہ امونیم کلورائڈ ہوتا ہے نوشادر۔ تو میڈیکل والی بھی دوائیاں، جتنی بھی کھانسی ہے، کھانسی والی دوائیوں میں امونیم کلورائڈ ڈالا جاتا ہے، یہ ایک نمک جیسا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 اس کی شکلیں ہوتی ہیں، ایک ٹکی گولیاں بناتے ہیں، ایک ڈنڈا سا اس کا بنا دیتے ہیں، ایک اس کی جیسے گھڑا ٹوٹ جائے تو ٹھیکری اس کی ہوتی ہے، اس کو نوشادر ٹھیکری والا کہتے ہیں۔ یہ صاف ہوتا ہے، اس میں مٹی وغیرہ نہیں ہوتی، یہ صاف ہوتا ہے۔ نوشادر ٹھیکری آپ لے لیں 30 گرام، سونڈ آپ لے لیں 50 گرام، نوشادر 30 گرام، کالی مرچ 10 گرام، سنا مکی ایک پتے لے لیں، اس کے سنا مکی کے اس میں ڈنڈیاں وغیرہ ہوں تو نکال دیں، پتے لے لیں، تو اس کو بریک کر کے آپ گرائنڈ کر لیں، بریک کر کے آدھا چمچ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ ہر ماہ آپ ٹیسٹ لیتے رہیں، وہ LFT وغیرہ کر دیکھیں اس کی، تو انشاءاللہ اوپر سے نیچے آتی جائے گی۔ 3 ماہ میں مکمل وائرس بھی اس کا نہیں ملے گا آپ کو۔ 3 ماہ تک دوائی کھائیں، اور ساتھ شربت دینار لے لیں، شربت دینار یا بزوری، اس کے ساتھ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اگر لیں تو زیادہ اس میں اور بھی اثر زیادہ آ جائے گا، تو انشاءاللہ ہر قسم کا ہیپاٹائٹس یہ نکالنے میں بے حد مجرب نسخہ ہے، قانون مفرد اعضاء کے بالکل طریقے کے مطابق ہے۔ یہ انشاءاللہ آرام آنا ہی آنا ہے، جس طرح 1 اور 2 کے بعد 3 آتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد بھی جب دوائی کے بعد شفا یقینی ہے، لازمی ہے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔